بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ. اس لیکچر پر ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو ہماری صحت کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے، اور ہم اس عوامل کو ان چیزوں کو کس طرح منیمائز کر کے اس میں کس طرح اچھی سی امینڈمنٹ کر لا سکتے ہیں تاکہ ہماری صحت کے اوپر منفی اثر ختم ہو سکے. یہ آبجیکٹیوز ہے کہ، اور اس میں ہم ابھی سٹارٹ لیں گے ٹریڈیشنل ماڈل آف ہیلتھ، کہ روایتی لوگوں کو کی کون سی وہ طریقے ہوتے ہیں حیثیت کے بارے میں. تو صحت کے بارے میں اکثر لوگ ہاسپٹلوں میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو بہت انتظار کرنے کا سامنا پڑتا ہے، اور اکثر جب ڈاکٹر آ بھی جاتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوتی ہے. ٹائم کی کمی کی وجہ سے پھر مریضوں کا ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ پھر ہاسپٹل میں آنا پسند نہیں کرتے. تو اس کی وجہ سے ہم نے ان کے لیے ماڈل بنائی ہے، ان کے لیے اپنی سینٹرز بنائی ہے جو کہ وہ مریضوں کو ٹائم بھی زیادہ دیتے ہیں اور ان کا بہت کیئر وہاں پہ ہو جاتی ہے. تو ٹریڈیشنل ماڈل آف ہیلتھ اس کو کہتے ہیں. ہیلتھ کیئر ٹریڈیشنلی ہیز بین فوکسڈ آن ڈیلیورنگ ریکٹیو کیئر، تاکہ پر اثر انداز میں ہم صحت کو علاج کو کروا سکیں. موسٹ پیشنٹ سیکس میڈیکل ٹریٹمنٹ اونلی. بہت سے لوگ اس طرح ہے کہ وہ تب علاج لینا پسند کرتے ہیں when it is absolutely necessary، جب بہت ضرورت آ جائے. فار ایگزامپل when they are suffering from illness or injury، جب ان کو کوئی illness ہو جائے یا انجریز ہو جائے پھر وہ ہاسپٹل میں جانا پسند کرتے ہیں. when seeking care، جب وہ جاتے ہیں typically ہے to take time off from work، وہ وقت نکالتے ہیں کام سے. ٹریول ٹو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز آفس میں جا کے اینڈ سٹس ان ویٹنگ روم، وہاں پر انتظار کرنا پڑتا ہے ان کو. پیشنٹس آفٹن اسپینڈ اونلی اے فیو منٹس ود ڈاکٹر، اور بہت سے کم ٹائم ملتا ہے ڈاکٹروں کے پاس ان کو بیٹھنے کو. اینڈ ادر پرووائڈرز ہو رش تھرو اپوائنٹمنٹس بیکاز آف ہیوی پیشنٹ لوڈز، ڈاکٹروں کے لیے بہت پیشنٹ لوڈ، ان کے اوپر لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر ایک مریض کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا، جس کی وجہ سے مریض کا ریپو، ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے ڈاکٹروں کے ساتھ. پیشنٹ مسٹ نیویگیٹ، تو وہ پھر وہاں جاتے ہیں کمپلیکیٹڈ ہیلتھ کیئر سسٹم. کیئر پرووائڈرز آر آلسو فرسٹریٹڈ، وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو لیک آف ٹائم نہیں ہوتا ہے پرووائڈ دا پیشنٹس دا کمپریہنسو، تاکہ ڈیٹیل کے ساتھ کیئر وہ دے سکے. ایز اے ریزلٹ، نتیجہ یہ نکلتا ہے پیشنٹ لیو ہیلتھ کیئر وزٹ، وہ پھر نہیں جاتے ہیں ود آؤٹ کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ دیئر ڈائگنوسس، ان کو اپنے علاج کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اینڈ گوئنگ کیئر پلان، اور جو نئے طریقے ہوتے ہیں ان کا بھی نہیں پتہ چلتا. بیکاز آف دیئر کنفیوژن، کیونکہ وہ کنفیوز ہو گیا. دے may not follow through caring for themselves، وہ اپنے لیے علاج کروانا پسند نہیں کرتا. فار ایگزامپل دے may not follow the instruction، وہ ڈاکٹر کی انسٹرکشنز کو اچھی طریقے سے وہ نہیں کرتا. ایز اے ریزلٹ the patient underlying health issues may go untreated، تو مریض کا علاج اچھی طریقے سے پھر نہیں ہو جاتا. They often will stop taking the medication بھی وہ لینا پسند نہیں کرتا. With its focus on reactive medicine، the traditional system also provide inadequate preventive care and management. تو پھر ہم نے اس کے لیے 3 چیزیں بنائی ہے. پیشنٹ سینٹرڈ ہیلتھ کیئر ماڈل، جو بالکل مریض کے اوپر وہ توجہ دیتی ہے. پبلک ہیلتھ ماڈل یہ ہے کہ جو بالکل پبلک عوام کے اوپر. پیشنٹ سینٹر میں صرف ایک مریض ہوتا ہے، اور پبلک میں جو ہے نا وہ ساری عوام، سارے معاشرہ. فار ایگزامپل کسی جگہ میں پانی کا مسئلہ ہے تو سارے لوگوں کو وہ ان کا علاج بھی کرواتا ہے، وہ پانی کا مسئلہ بھی حل کر لیتا ہے تاکہ اس کو معدے کا مسئلہ نہ ہو. میڈیکل ماڈل یہ ہے جو کہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے، یہ میڈیکل ماڈل ہے. پبلک نام سے ظاہر ہے عوام کی صحت کے اوپر جو کام کرتی ہے. پبلک ہیلتھ ماڈل فوکسز ناٹ اونلی ٹریڈیشنلی ایٹیالوجی کا مطلب ہے کہ کاز آف ڈیزیز. ڈائگنوسس، صرف ڈائگنوسس اور کاز اور علاج کے اوپر کام نہیں کرتا، بلکہ ایپیڈیمیولوجیکل سرویلنس. لیکن ساری ایپیڈیمیولوجی، ساری کاز آف ڈیزیز اور سارے علاقے والوں کا سروے کرتا ہے. ڈیزیز ہیلتھ پروموشن، ان سب کی صحت کی پروموشن کے لیے وہ لڑتے ہیں. ڈیزیز پریونشن، اور جو مسئلہ ہوتا ہے، بیماری ہوتا ہے، اس کو پریونٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایکسیس ٹو ایوالویشن آف سروس، اور سروس کو ان کا نتیجہ نکلوانے کے لیے ان کا تگ و دو ہوتا ہے. کمپیریزن یہ ہے پبلک ہیلتھ کا مطلب ہے کہ یہ سارے عوام کے اوپر. پرائمری فوکس آن پاپولیشن،
جو کہ ساری آبادی کے اوپر ان کا اثر ہوتا ہے، اور میڈیکل کا صرف ایک انڈیویجول کے اوپر. پھر جو ہے نا پبلک ہیلتھ کا جو ہے ایمپسس آن کمیونٹی کے اوپر، ایمپسس آن پیشنٹ، یہ صرف ایک مریض کے اوپر. انٹرونشن فار دا انوائرمنٹ، سارے ماحول کے لیے وہ علاج کرواتا ہے. انٹرونشن اور میڈیکل کیئر، اور یہ سب ایک پیشنٹ کے لیے میڈیکل کیئر پرووائڈ. ڈٹرمنٹس ہے وہ کون سی چیز ہے جو کہ صحت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. Many factors combine together to affect the health of individual and communities. بہت سے عوامل ہیں. Whether people are healthy or not، لوگ صحت مند ہے یا نہیں ہے، is determined by the circumstances. یہ اسی حالات کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، انوائرمنٹ اور ماحول کے اوپر. تو لارج ایکسٹینٹ، زیادہ طور پر فیکٹر سچ ایز ویئر وی لیو، ہم کہاں رہتے ہیں، کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں. دا اسٹیٹ آف اور انوائرمنٹ، ہمارے ماحول کی حالات کیسے ہیں. جینیٹکس، کچھ بیماریاں ایسے ہوتی ہیں جو کہ جینیٹکس میں ہوتے ہیں، فیملی میں رن کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو یہ تو پھر ہوگی مریض کو، اور بچی متاثر ہوں گی. اور انکم کس طرح ہے، جب خرچہ کم ہو تو اچھی صحت نہیں لے سکے گا پھر پیشنٹ. ایجوکیشنل لیول کیا ہے، اگر تعلیم زیادہ ہے تو وہ اچھی صحت لے گا، تعلیم کم ہے، بے تعلیمی ہے، تو پھر وہ صحت کے اوپر ان کا اتنا کنسرن نہیں ہوگا. اور ریلیشن شپس وتھ فرینڈز، ہمارے دوست کس طرح ہے، ایجوکیٹڈ ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے، فیملی، ہماری فیملی کس طرح ہے، ہیلتھ کیئر سسٹم ایکسیس، وہاں پر وہ قریب ہے یا دور ہے. یہ سب چیزیں ہو گئی کہ انکم زیادہ ہو تو پھر اچھی صحت لے گا، جب زیادہ بارش ہوگا تو زیادہ پانی آئے گا. سوشل سٹیٹس، معاشرے کے لوگ اچھے ہیں تو پھر اچھی صحت کے اوپر اچھے اثر ہوں گی. ایجوکیشن زیادہ ہے، فزیکل ماحول ٹھیک ہے، امپلائمنٹ، بے روزگاری نہیں ہے. سوشل سپورٹ نیٹ ورک، اگر کوئی آپ کو کچھ نقصان پہنچا تو آپ کی صحت کے لیے آپ کی جو دوست ہے، علاقے والے ہیں، آپ کو سوشل سپورٹ مل رہا ہے ان سے یا نہیں. جنریٹرز ہے. پرسنل بیہیویئر اینڈ کوپنگ اسکل، آپ کا رویہ کس طرح ہے صحت کے اوپر، ان کے بارے میں نالج کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یا نہیں. ہیلتھ سروسز، اور ہاسپٹلس قریب ہے دور ہے، وہاں پر اگر ہاسپٹل ہے تو اچھی صحت ہے. یہ ساری چیزیں سیلف ایکسپلینیٹری ہے، میں نے ایکسپلین کیا اشارتاً. جینڈر، کچھ بیماریاں لڑکوں میں زیادہ ہوتی ہے اور کچھ لڑکیوں میں زیادہ ہوتے ہیں. جس طرح بریسٹ کینسر فیمیل میں زیادہ ہوتی ہے، اور جس طرح لنگ کینسر لڑکوں میں زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سگریٹ نوشی کر لیتا ہے. ایکویٹی اینڈ ایکویلٹی، ایکویٹی کیا ہے اور ایکویٹی یہ ہے کہ جس کو جتنی ضرورت ہو اس کا نام ہے ایکویٹی. ایکویٹی یہ ہے کہ سب کو ایک جیسا چیز پرووائڈ کرنا. ہم ایگزامپل سے آپ کو میں سمجھاتا ہوں. یہ دیکھو، یہ ایک چھوٹی بچی ہے، دوسرا جو ہے نا تھوڑا سا وہ بڑی ہے، تو سب سے بڑی ہے. تو ایک ڈسک ان کے نیچے رکھا ہے بلاک سی. تو یہ جو بڑی لڑکی ہے اس کے نیچے بلاک کو جب رکھا گیا لیفٹ سائڈ کی، تو وہ کرکٹ گراؤنڈ تو ان کو نظر آ رہا ہے، لیکن وہ بہت اوپر ہے. دوسرے نمبر پر جو لڑکی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن تیسرے نمبر پر جو چھوٹی بچی ہے اس کے نیچے ایک ڈسک کو رکھا گیا ہے تو اس کو نظر نہیں آ رہا. تو رائٹ سائڈ پہ دیکھو، ان سے ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ وہ بڑی ہے، ان کو نظر آ رہے ہیں ڈسک کے بغیر. دوسرا تو ٹھیک ہے، لیکن تیسری جو چھوٹا بچہ تھا نا، جو بڑی لڑکی سے جو ہٹایا گیا، وہ چھوٹی بچی کے نیچے رکھا گیا، تو وہ دو ہو گئی، تو پھر سب کو گراؤنڈ نظر آنے لگا. تو اس کا مقصد یہ ہے جس کو جتنی ضرورت ہو اس کا نام ہے ایکویٹی، اور ایکویٹی کہ سب کو ایک جیسا دینا چاہیے. ایکویٹی پالیسی یہ ہے کہ ایکویٹی کی وجہ سے لوگوں کو اچھی صحت بھی ملے گی، جس کو جتنا ضرورت ہو وہاں اتنی ملے گی، ریپو ڈیولپ ہوگا، تعلق بنے گا. تو یہ اچھی سی پکچرز ہے جو کہ میں نے آپ کو سمجھایا. آؤٹ کم آف دا بلیک رپورٹ 1980 میں ایک رپورٹ چھپا ہوا تھا سرکاری طور پر. ان کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر ڈیولپ کنٹری میں، ترقی یافتہ کنٹری میں اس طرح ہوا تھا کہ لوگوں کو اثر انداز کیا گیا تھا. کچھ لوگوں کو زیادہ کیئر مل رہا تھا اور کچھ کو بالکل کم. پتہ نہیں یہ نسل کے اوپر وہ تھا یا کلر کے اوپر، کہ بلیک کو علاج نہیں مل رہا تھا اور وائٹ کو مل رہا تھا، اس طرح کا کوئی سین ہوگا. پھر انہوں نے کیا ایک رپورٹ شائع کیا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. بلیک رپورٹ اور گورنمنٹ رپورٹس تھی دیٹ پاؤنڈ دیئر ور ہیلتھ انیکویلٹیز کی صحت دینے میں بہت سے ظلم ہو رہا ہے بریٹن بٹوین سوشل کلاسز، جو کہ لوگوں کو ڈیوائڈ کیا تھا کلاسز میں.
دا گورنمنٹ ٹرائی ٹو کور اپ دا فائنڈنگز آف دا ہیلتھ ڈیوائڈ. انہوں نے یہ چیز کو معلوم کیا بیکاز یہ ورسو امپریس ان کو شرم محسوس ہوئی دیٹ ڈیولپ کنٹری تک ہم اتنے ترقی یافتہ ہے کوڈ ہے سچ ڈفرینسز کی یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے, فرق ہو رہا ہے ان دا ہیلتھ بٹوین ڈفرنٹ سوشل گروپس. اس میں کہ انہوں نے 4 چیزوں کو ہمیں دیا تھا, ان کو دیا تھا کہ 4 چیزوں کے اوپر انہوں نے کام کیا تھا. آرٹیفیکٹ کا مطلب ہے آرٹیفیشل, کہ جو پرخ ہے یہ صحت کی وجہ سے نہیں ہے, ہاسپٹل کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو اچھی صحت ملے گی کچھ کو نہیں. یہ تو آرٹیفیشل ہے, ہم نے مصنوعی بنایا ہے, مین میڈ ہے, ہم نے اپنی طرف سے بنایا ہے. نمبر 2 سوشل سلیکشن. اور آپ جو یہ سوشل سلیکشن کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو دے رہے ہو یا نہیں, ایکسپلینیشن ان کی وجوہات کیا ہے مجھے یہ دے دو, ان کی وجہ بتا دو. بیہیویئر کلچر اور ثقافت, ایک ثقافت والے دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, یہ کیوں. اسٹرکچر مٹیریل ایکسپلینیشن. تو آرٹیفیکٹ ایکسپلینیشن میں یہ ہے کہ یہ مین میڈ ہے, اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے. سوشل سلیکشن میں یہ ہے کہ پور ہیلتھ, غریب جو کہ لو کلاس کے غریب تھے ان کو اچھی صحت نہیں مل رہی تھی اور مالدار کو مل رہی تھی. بیہیویئر کلچر ایکسپلینیشن میں یہ تھی کہ ہیلتھ کیئر آن دا سفررز بیکاز دے ڈونٹ ہیو اے ہیلتھی لائف اسٹائل. اگر ان کی بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے, ان کی ثقافت میں کوئی کمی ہے, تو یہ چیزیں ان کے اوپر اثر انداز ہوگی. ورکنگ کلاس پیپل اسموک اینڈ ڈرنک ٹو مچ and have a poor diet and lack of exercise. Structure material explanation. Poor people have a substandard structure and material position. ان کی ساری اسٹرکچر جو ہے بلڈنگ کی جو اسٹرکچر ہے, باڈی کی اسٹرکچر ہے, وہ کمزور ہوتے ہیں. مٹیریل ان کے ساتھ مٹیریل نہیں ہوتے اچھی سی, which in turns gives them poorer health. اس کی وجہ سے اس کے اوپر صحت کے اوپر منفی اثرات ہوں گے. پور ہاؤس ہے اینڈ مینول انسکلڈ جابز, اور پتہ نہیں کوئی اسکل جاب نہیں ہے, کین لیڈ ٹو پور ہیلتھ. ہیلتھ فار آل. ہیلتھ فار آل کا مطلب ہے کہ غریبوں کو اور مالداروں کو اور سارے لوگوں کو ایک جیسی صحت ملنی چاہیے. اٹینمنٹ آف اے لیول آف ہیلتھ دیٹ ول انیبل ایوری انڈیویجول لیڈ سوشلی اینڈ اکنامکلی پروڈکٹیو, تاکہ ہر ایک کو اچھی اور معیار صحت مل سکے. یہ کہ گورنمنٹ کا یہی آرزو تھی. دا جوائنٹ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یونیسیف انٹرنیشنل کانفرنس, ان کا ایک کانفرنس ہوا تھا 1978 میں ایٹ دا الما آٹا. ان سب کا مقصد کیا تھا, الما آٹا ڈکلیریشن کال آن دا آل دا گورنمنٹس ٹو پروموٹ نیشنل ہیلتھ پالیسیز, تاکہ ساری قوم کے لیے ایسی پالیسیز کو بناؤ اکارڈنگ ٹو دیئر اون سرکمسٹانسز, تاکہ ان کے مطابق ہو, ٹو لانچ دا سسٹین پرائمری ہیلتھ کیئر, تاکہ نچلے طبقے پر یا نیچے سطح پر جو علاج ہے, پرائمری ہیلتھ بی ایچ یوز ہے, ساری چیزیں ہیں, تاکہ ان کے لیے ایک قومی شناخت بنائے, تاکہ وہ کس طرح کیئر کو پرووائڈ کر سکیں. الواٹا کانفرنس ڈیفائنڈ پرائمری ہیلتھ کیئر. پرائمری ہیلتھ کیئر کیا ہے, جو کہ بالکل پیشنٹ کو بیمار ہو جائے, وہ جہاں پر جاتا ہے وہ پیشنٹ جس جگہ سے ان کو کیئر ملتی ہے ان کا نام ہے پرائمری, جس میں پرائمری ہیلتھ کیئر بی ایچ یوز ہے اور ایل ایچ ڈبلیوز جہاں پر کام کرتے ہیں, ایل ایچ بیز جہاں پر کام کرتے ہیں, اور ان کے لیے اپنی سینٹرز ہو, ویکسینیشن کے لیے اپنا سینٹر ہو. یہ چھوٹے موٹے لیول پہ جو ہے کیئر بیسڈ آن پریکٹیکل, تاکہ پریکٹیکل کام بھی زیادہ ہو, سائنٹیفکلی ساؤنڈ ہو, بالکل ٹو سوشل معاشرے میں ایکسیپٹیبل بھی ہو, ٹیکنالوجی بھی ہو, میڈ یونیورسلی ایکسیپٹیبل, سارے علاقے میں سارے لوگوں میں ہوگی, یونیورسلی ایکسیسیبل ہو, سارے لوگوں کو پہنچنا آسانی سے ہو, ٹو انڈیویجول ایک بندے کو بھی اور فیملیز کو بھی, ان دا کمیونٹی میں تھرو دیئر فل پارٹیسپیشن, تاکہ وہ پارٹیسپیٹ بھی کر سکیں, اینڈ ایٹ اے کاسٹ دیٹ کمیونٹی اینڈ کنٹری کین افورڈ, اور تاکہ کم خرچہ آ جائے. 4 ایکٹیویٹیز فار پرائمری ہیلتھ کیئر 98. There is a set of core activities, ان کے لیے ایکٹیویٹیز ہو which were normally defined as nationally or locally. According to the 1978 Declaration of Alma Ata, proposed that these activities should include. تو پھر وہاں ان کو کیا دینا ہوگا, ایجوکیشن دینا ہوگا کنسرننگ کرنٹ ہیلتھ پرابلم, جو کہ مسئلے آ رہے ہیں, مسائل آ رہے ہیں علاقے میں,
ان دا میتھڈ آف پریونٹنگ، اور ان سے بچاؤ کا کیا طریقے ہیں، کنٹرولنگ ہے ان کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہے، پروموشن آف فوڈ سپلائی اینڈ پراپر نیوٹریشن، اچھی صحت اور اچھی غذا مل سکی، اینڈ ایڈیکویٹ سپلائی آف سیف واٹر، پانی اور سینیٹیشن کا سسٹم ٹھیک ہو، میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر، ان کے لیے ماں کو اور چھوٹے بچوں کے لیے ہیلتھ کیئر سسٹم ہو، انکلوڈنگ فیملی پلاننگ کے لیے وہ اچھی سی جگہ ہو، امیونائزیشن اگینسٹ دا میجر انفیکشس ڈیزیز جو ہے نا، اینڈ کنٹرول لوکلی انڈیمک ڈیزیز، انڈیمک کیا ہے جو کہ نارملی علاقوں میں پائی جاتی ہے، جس طرح ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے، کالرا ہے، اپروپریٹ ٹریٹمنٹ آف کامن ڈیزیز اینڈ انجریز، تاکہ وہ اچھی علاج مل سکے بیماریوں کی اور زخموں کے، بیسک لیبارٹری سروس وہ بھی ہو، ڈرگز بھی ہو تاکہ ان کو فری ڈرگز بھی مل سکے، ٹریننگ ہیلتھ گائیڈس، اب ہیلتھ گائیڈس اور لوگوں کو پھر آپ نے ٹریننگ دینا ہوگا، ہیلتھ ورکرز کو اینڈ ہیلتھ اسسٹنٹس کو، ریفرل سروس اگر ان سے نہیں ہو پھر ریفرل سروس بھی ہو تاکہ دوسرے ہاسپٹل میں دوسری جگہ پر ان کو ریفر کیا جائے، پرائمری سے سیکنڈری میں، سیکنڈری سے ٹرشری میں، پھر ہم نے پیشنٹ کو ریفر کرنا ہوگا۔ بیسک ریکوائرمنٹس فار ساؤنڈ پرائمری ہیلتھ کیئر، پرائمری ہیلتھ کیئر میں کیا ہو، اپروپریٹ ہو، بالکل ٹھیک ہو، ایڈیکویٹ ہو، ٹھیک ہو، ایکسیپٹیبل ہو تاکہ وہ علاقے کے لیے سوٹ ہو، ایسا نہ ہو کہ ایسا کیئر آپ پرووائڈ کر رہے ہو تاکہ وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسیسیبل ہو تاکہ وہاں پر ایکسیسیبلٹی بھی زیادہ ہو، کمپلیٹ علاج ہو، کمپریہنسو کا مطلب ہے تاکہ ڈیٹیل کے ساتھ معائنہ کیا جائے، کنٹینیوٹی ہو تاکہ علاج مسلسل ہو، ایسا نہ ہو کہ علاج میں تسلسل ختم ہو جائے، اویلیبلٹی ہو ساری چیزوں کی، سامان کی بھی اویلیبلٹی ہو اور اسٹاک کی بھی، ایکسیسیبلٹی ہو تاکہ چیز کو وہاں پہنچنا بھی آسان ہو، ایسا نہ ہو کہ پہاڑ کے اوپر وہ ایک سینٹر کو بنایا ہے تو پھر وہاں پر پہنچنا کس طرح ہوگا، افورڈیبل ہو، ایسا علاج ہو تاکہ ہم افورڈ کر سکیں، پیشنٹ کو افورڈ کر سکیں، اکاؤنٹیبلٹی ہو، وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی کا حساب دینا بھی ہو، کیا ہے حکومت کو، تاکہ حکومت بھی ان کا احتساب بھی لے لے تاکہ وہ کس طرح ایوالویشن اس کی کرنی چاہیے، اگر اچھی سی ہو، اچھی پرفارمنس کی پھر ان کو انعام دینا چاہیے، اگر غلط کام کر رہے ہیں وہ علاقے میں تو پھر ان سے پوچھنا بھی ہوگا۔ ملینیم ڈیولپمنٹ گول، یہ اور گول ہے، ایریڈیکیٹ ایکسٹریم پاورٹی اینڈ ہنگر، ان سب کا یہ مقصد تھا تاکہ غربت ختم ہو جائے اور ہنگر ختم ہو جائے، اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن، سارے لوگوں کو اچھی سی صحت دینا، ایجوکیشن دینا، پروموٹ جینڈر ایکویلٹی اینڈ امپاور وومن، جینڈر ایکویلٹی، لڑکیوں فیمیل کو خیال رکھنا، ریڈیوس چائلڈ موٹیلٹی، جو چھوٹے بچے مر رہے ہیں ان کو بچانا، امپروو میٹرنل ہیلتھ اور فیمیل کی ایک ماں کی صحت کا خیال رکھنا، کمبیٹ HIV اور ایڈز، ملیریا اینڈ ادر ڈیزیز جو کہ آئے ہوئے ہیں ان کا مقابلہ کرنا، انشور انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی، ماحول کو برقرار رکھنا، ڈیولپمنٹ گلوبل پارٹنرشپ فار ڈیولپمنٹ، اور پارٹنرشپ کو سارے دوسری دنیا کو، دوسری ملک کے ساتھ اچھی تعلقات کے ذریعے سے اچھی تعلقات رکھنا تاکہ ڈیولپمنٹ آ سکے، اکنامک ایفیشنسی ٹو ہیلتھ ایکویٹی، نام سے ظاہر ہے اگر جس کو جتنی چیز کی ضرورت ہو وہ اپنے ان کو اتنا دیا تو ہمارا پیسہ بچت ہوگا۔ ہیلتھ اکنامک ایوالویشن کیا ہے، دا 3 مین اپروچز فار اکنامک ایوالویشن انکلوڈ کاسٹ بینیفٹ انالیسس، جس طرح آپ خرچہ کر رہے ہو تو اس کا فائدہ نکل رہا ہے یا نہیں، کاسٹ افیکٹونیس، جو آپ خرچہ کر رہے ہیں افیکٹ اس کا کوئی اثر نکل رہا ہے یا نہیں، کاسٹ یوٹیلیٹی انرجی، یہ ساری چیزیں ایک جیسی ہے، کاسٹ بینیفٹ، کاسٹ انالیسس اینڈ سے دیکھو یہ کویشچن۔ تو آج کے لیکچر کا سارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے اچھی ہے، وہ کیا وجوہات ہے جو ہماری صحت کے اوپر پازیٹیو اچھی اثر رکھتے ہیں، وہ کون سی وجوہات ہے جو ہماری صحت کے اوپر نگیٹیو اثرات رکھتے ہیں، وہ کون سی وجوہات ہے جس کے ذریعے سے ہم علاج کو لینا نہیں پسند کرتے، یا وہ کون سی وجوہات ہے جس کے ذریعے سے ہمیں علاج کے لیے پہنچنا وہاں پر مشکل ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔